کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش باش ہیں؟ آج میں سردیوں کی موسٹ وانٹیڈ ریسپی لے کر آئی ہوں اور وہ ہے ساگ۔ ساگ کئی طرح سے بنتا ہے۔ پنجاب کا ساگ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور سندھ میں جو ساگ بنتا ہے وہ اور بنتا ہے۔ میں آج آپ کو کشمیری ساگ کی ریسپی سکھاؤں گی۔ یہ بہت مزے کی ریسپی ہوتی ہے، بہت سمپل، صرف اس کو ٹائم لگتا ہے۔ اوبیسلی جب ساگ پکائیں گے تو پھر ٹائم تو لگے گا، اور ہم اس کو دھیمی آنچ کے اوپر پکائیں گے۔ اس میں صرف 2 قسم کا ساگ ہم یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ طرح کا ساگ استعمال کریں گے، سرسوں کا ساگ اور صرف پالک، ٹھیک ہے؟ سرسوں کا ساگ میں نے تقریباً 3 کلو کے قریب میں نے لیا ہے، اور 1 کلو میں نے پالک لی ہے، جس کو میں نے دھو کے میں نے اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ اس میں کوئی سرخ مرچ کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس میں ہم پیاز، جس کے لیے میں نے 3 عدد میں نے پیاز لی ہیں، اور ہری مرچیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس کے اندر سرخ مرچ استعمال نہیں کریں گے۔ لہسن کی 1 پوری پوتھی استعمال کریں گے، اور 2 انچ کا ٹکڑا ہم جنجر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ پھر جو نمک مرچ ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اب بتا دوں۔ ہم نے پیاز، لہسن، ادرک، ہری مرچ کو ہم نے باریک باریک گرائنڈ کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم پالک ڈالیں گے۔ یہ ایک دم سے ساری تو نہیں آئے گی، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے، اور جیسے جیسے یہ بوائل ہوگی یہ کم ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور دھیمی آنچ پر رکھیں گے۔ اور یہ جو لہسن ادرک جو ہم نے پیس کے رکھا ہے، گرائنڈ کر کے رکھا ہے، ہم سارا بیچ میں ایڈ کر دیں گے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں مرچیں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم ساگ بھی ایڈ کریں گے، تو جیسے یہ پکتا جائے گا یہ نیچے بیٹھتا جائے گا نا، کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں کوئی آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، ساگ اور پالک خود بخود اپنا پانی چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی پانی میں یہ سب گل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم بہت زیادہ مسالے نہیں ایڈ کریں گے۔ فی الحال ہم صرف 1 چمچ ہم نمک ایڈ کریں گے، کیونکہ ابھی جو ہمیں پالک نظر آ رہی ہے، ساگ نظر آ رہا ہے، وہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پک کے صرف اس کا 1/4 رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں 1 لیول والی ہلدی کی چمچ، 1 چمچ ثابت زیرہ، 2 بڑے پیسز دار چینی کے، بس صرف یہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ باقی جب ہم اس کا تڑکا بنائیں گے تو پھر ہم اس میں باقی اپنے مسالے جات کو ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں ویورز، اب یہ تھوڑی سی نیچے بیٹھ گئی ہے، یہ دیکھیں، ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں، اور پھر باقی کا ساگ بھی آہستہ آہستہ ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے۔ لیکن جب اتنی اچھی خوشبو آ رہی نا اس کی، الحمدللہ بہت مزے کا ساگ بنتا ہے یہ۔ یہ بیسیکلی میری والدہ کی ریسپی ہے، ان کا تعلق جموں کشمیر سے تھا، سری نگر سے تھا، اور ہمارے گھر میں کشمیری ساگ ہی زیادہ موسٹلی بنتا ہے۔ بہت مزے کا ہوتا ہے یہ، اسے زیادہ گھوٹتے بھی نہیں ہیں، اور مکئی کا آٹا بارہ بھی نہیں ڈالا جاتا۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کی طرف جائیں تو وہاں بھی یہی ساگ بنتا ہے۔ جتنے بھی پاکستان کے پہاڑی ایریاز ہیں، جس کو ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں، وہاں بھی یہی والا ساگ بنتا ہے، اور وہاں تو ساگ کی بہت زیادہ اقسام ملتی ہیں۔ یہ دیکھیں، اب جب تھوڑا سا اور کم ہو جائے گا تو اور ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں ویورز، ہم ساگ ایڈ کرتے جا رہے ہیں، اور دیکھیں اس نے کتنا پانی چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں، ساگ اور پالک بہت پانی چھوڑتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمیں بالکل بھی اس میں ایکسٹرا پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا گرین کلر کتنا فریش ہے ابھی بھی نا، کیونکہ ہم نے اس کو کور کر کے نہیں پکایا۔ بس آپ جب بھی پالک اور جب بھی ساگ بنائیں، اس کو آپ پلیز کور نہ کیا کریں۔ سارا ساگ آہستہ آہستہ کر کے اس کے اندر ڈال دیے، اور یہ دیکھیں اس نے اپنا پانی بہت چھوڑ دیے۔
हम इसको मिक्स करते जाएंगे और हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे। याद रखिएगा साग तेज आंच के ऊपर नहीं बनता, हल्की आंच के ऊपर बनता है। ये टाइम टेकिंग रेसिपी है, ठीक है। इसको मैं ये नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल झटपट से तैयार होगी, इसको वक्त लगता है। और जितनी धीमी आंच पर पकाएंगे उतना ही इसका टेस्ट बनेगा। साथ साथ बस इसको मिक्स करते जाएं। बहुत लाजमी है, ये देखें ये अभी बहुत हार्ड है, ये बहुत सख्त है। जब ये पक जाएगी तो समझे कि साग तैयार हो गया। ये देखिए, जैसे फर्ज करें आपने साग को दावत में पेश करना है तो आप एक दिन पहले साग को बॉईल करके आप इसको फ्रिज में रखते हैं, और जिस दिन दावत हो उस दिन आप साग निकालें और आप उसको फ्राई करें, तड़का बनाएं और फिर सर्व कर दें। ये देखिए, ये ऐसा अब हम इसको छोड़ देंगे जब तक ये गल नहीं जाएगा अच्छे तरीके से। इससे कोई टाइम लिमिट नहीं है। जी व्यूअर्स, अब जिस साग जो है अभी इसके अंदर पानी बहुत है। अब ये देखें, ये देखें पानी इसके अंदर बहुत है अभी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये पकने पर आ रहा है। ये देखिए इसकी जो गंदल है वो देखिए काफ़ी हद तक 60% गल चुकी है, तो पानी बहुत है। अभी हम इसका पानी को खुश्क करेंगे, अभी यानी कि आधा घंटा मज़ीद इसको लगेगा। जी वो अब देखें कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है और ये बहुत हद तक पक भी चुका है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है। अब हम इस स्टेज के ऊपर हम इसको मिक्स करेंगे, बस इस तरह। पानी चेक करने का ये तरीक़ेकार है, आप इसके अंदर होल बनाएं। देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गई, ये देखें बहुत कम पानी रह गया। बस हमने पानी को खुश्क करना है, पानी ड्राई होना चाहिए। अब ये देखें पानी भी थिक हो गया इसका। बस इसको 15-20 मिनट तक और पकाते हैं और फिर हम इसका तड़का तैयार करते हैं। देखें कितना अच्छा कलर बना है। अब हम क्या करेंगे कि हमें जितना फ्राई करना है हम उतना देशके में रहने के, बाकी जो है हम इसको स्टोर कर देंगे। ये देखें इस तरह का बॉक्स ले लें कोई भी एयर टाइट, और आप इसको आराम से फ्रीज़र में फ्रीज कर दें। ये कई महीनों तक इससे कुछ नहीं होगा। जब दिल किया आप इसको निकालें और आप इसको फ्राई कर लें। ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारे पास हाफ क्वांटिटी है कि हम जिसको फ्राई करेंगे। इस स्टेज के ऊपर अब हम घी डालेंगे। वैसे तो साग अगर आप ऑयल में भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन घी का साग का असल मज़ा घी के साथ आता है। और ये मैंने तकरीबन आधी प्याली के करीब मैंने यहाँ पर घी डालने लगी। ये देखिए, हम इसमें 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक और ऐड करेंगे, ठीक है। शुरू में हमने 1 ही डाला था, मिर्ची कटी हुई हम इसके अंदर मज़ीद ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, ये देखिए, और हम इसको भून लेंगे। कितना अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार बना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घी की, साग की। हमने कोई ज़्यादा मसालों का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो साग है या कोई भी सब्ज़ी है उसका अपना टेस्ट होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा मसाले डाल देते हैं तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट नहीं रहता। मक्खन लेंगे, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास घर में हो। मैं वाइट मक्खन का ही इस्तेमाल करूंगी। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मक्खन है। आधी चम्मच जीरा और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ये ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए,
اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے. بس ہمارا ساگ بالکل تیار ہے. جی ویورز، ساگ بنے اور پھر ساتھ مکئی کی روٹی نہ ہو تو وہ تو بھی مزہ ہی نہیں آتا. ساگ کے ساتھ تو ہمیشہ روٹی کا کمبینیشن مکئی کا ہی ہوتا ہے. تو چلیں ہم ساتھ اس کا مکئی کی روٹی کا آٹا تیار کرتے ہیں. اس کے لیے میں نے کیا کیا، میں نے آدھا کلو میں نے مکئی کا آٹا لیا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر میں آدھا کپ میں اس کے اندر گندم کا آٹا میں ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں. اور 1 چمچ بھر کے نمک کا، یہ دیکھیں، صرف 1 چمچ. اور اس کو ہم اب نیم گرم پانی کے ساتھ ہم اس کو گوندھ لیں گے، ٹھیک ہے. ڈالتے جائیں گے. سردیوں کے موسم میں ہم اس کے اندر نیم گرم پانی ایڈ کریں گے، اور گرمی کے موسم میں جب یہ گوندا جاتا ہے تو وہ ٹیپ واٹر جو ہوتا ہے وہی ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں. اس آٹے کو تھوڑا سا سخت ہی رکھیں گے ہم. یہ دیکھیں، بس یہ گن چکا ہے. ہم اس کو گوندھ لیے. اس کو ہم تقریباً، یہ آپ دیکھیں، اس کو ہم نے سخت ہی رکھا ہے. یہ دیکھیں، یہ بہت سافٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو پکانے کے لیے کسی بیلنے، کسی خشک آٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی ہاتھ سے ہی بنتا ہے. میں ابھی آپ کو سکھاتی ہوں. اس کو ہم ویٹ رومال کے ساتھ ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے. جی بس اب ہم مکئی کی روٹی بنائیں گے. مکئی کی روٹی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ہم ایک ڈسٹر لیں گے، ٹھیک ہے، کپڑا. اس کو ہم گیلا کر لیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے بیلن کا استعمال بالکل نہیں کرنا نا، ہم نے ہاتھ کے ساتھ ہی اس کو بنانا ہے. یہ دیکھیں، ہم اس کو اچھے سے ہم اس کو گیلا کر لیں گے. اور ہم اب یہاں پر تھوڑا سا آٹا لے کے اس کو اس طرح ہم اس کا گول سا ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے. یہ دیکھیں، ہم اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے اور دباتے جائیں گے. پانی لگا کے ہم، یہ دیکھیں، یہ پھیلتا جا رہا ہے. کناروں کی فکر مت کریں، وہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے. ہم اس کو دبا دیں گے نا. یہ روٹی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، بہت باریک نہیں ہوتی. پھر ہاتھ کو گیلا کیا اور پلٹاتے چلے گئے. یہ دیکھیں، کپڑے کے ساتھ ہاتھ پہ لیں گے اور ہم اس کو یہاں پر، یہ ہلکی آنچ کے اوپر بنے گی. یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں، اس کو بالکل لو فلیم کے اوپر ہم پکائیں گے. یہ دیکھیں، پہلے ایک سائڈ پکا کے پھر ہم اس کو چینج کریں گے. اس طرف بھی ہم، یہ دیکھیں، پہلے ایک سائڈ پکا لیں گے اور پھر ہم اس کو پلٹائیں گے. یہ دیکھیں، آپ نے گھی لگانا ہے گھی لگا لیں، آئل لگانا ہے آئل لگا لیں. ہماری یہ مکئی کی روٹی بالکل تیار ہے. یہ دیکھیں، شاندار پک کے تیار ہے. اور یہ پھولی بھی ہے. یہ دیکھیں،
व्यूअर्स हमारा कश्मीरी साग पक के बिल्कुल तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। मैंने देखे इसके ऊपर वाइट मक्खन की गार्निशिंग की है और साथ मकई की रोटी बनाई है। देखें, आपको मैं एक रोटी तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें आप अंदर से, ये देखें बिल्कुल नरम है। बहुत टेस्टी बना है अल्हम्दुलिल्लाह।